نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ناظرین و سامعین، انفارمیشن کے اس دور میں کوئی خبر آپ سے پوشیدہ یقیناً نہیں ہوگی کہ کس طریقے سے آج صبح کے وقت میں یعنی اذان فجر پاکستان میں کہیں کہیں ہو چکی تھی، کہیں فجر کی جماعت کا وقت تھا، تو اس وقت میں پاکستان کے عظیم سپوتوں نے، ہماری پاک افواج کے عظیم مردوں نے جس طریقے سے اڑان بھری اور پھر وہ یہاں سے انڈیا کے مختلف شہروں تک پہنچے اور وہاں جا کر ان کی فوجی تنصیبات کو، جو دہشت گردی کے بنیادی اڈے ہیں، جو RSS کے اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنایا اور پھر سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے، اور یوں ہی پاکستان کے میزائل بھی چلے اور وہ بھی ہدف تک پہنچے، اور اسی طریقے سے LOC پر جس طرح سے پاک افواج کے عظیم جوانوں نے ان کی چوکیوں کو تباہ کیا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ سیالکوٹ کا بارڈر ہو یا دیگر علاقے ہوں، تو آج پوری انڈیا میں، پورے ہندوستان میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ جناب یہ زیادتی نہیں ہے، زیادتی تو دراصل آپ نے کی تھی کہ جب پہلگام واقعہ ہوا تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سطح کی آپ جو ہے وہ تحقیقات کروا لیجئے، کسی کو ثالث بنا لیجئے، لیکن آپ نہ مانے، آپ نے پاکستان کے اوپر الزام دھرا اور پھر اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اندر مساجد پر حملہ کیا، یعنی عبادت گاہوں کو آپ نے نشانہ بنایا۔ وہاں قرآن مجید، برہان رشید شہید ہوئے، مساجد شہید ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین، بچے، یعنی معصوم بچے، ننھی کلیاں، وہ ان کو آپ نے مسئلہ۔ اور اسی طریقے سے کشمیر میں جو کچھ آپ نے کیا، یعنی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، یہ دنیا پر ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ تو آپ نے تو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، پاک افواج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت کے مطابق صبح کے وقت میں آپ پر حملہ کیا، اور وہ جو قرآن نے کہا نا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، تو محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس زمانے میں جنگ کے حالات میں جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس گھوڑے کے سموں کی قسم قرآن نے کھائی ہے، لیکن میں یہاں یہ تو کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ جن جہازوں پر، جن جنگی طیاروں کو اڑا کر ہمارے جوان پاک افواج کے عظیم سپوت اڑے، ان کے جو ٹائر ہیں ان کی عظمت کو بھی لاکھوں سلام۔ اور پھر جس طریقے سے یہ عظیم لوگ انڈیا پر جا کر حملہ آور ہوئے اور اس کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا، جو دراصل RSS کے اڈے اور ان کے دہشت گردی کے مقامات ہیں، جہاں سے کشمیر میں دراندازی کی جاتی ہے، جہاں انڈین مسلمانوں پر، سکھوں پر اور ایون ہندوؤں میں نچلی ذات کے لوگوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان جگہوں کو پاک افواج نے نشانے پر رکھا۔ یوں ہی ہمارے میزائل بھی کام آئے اور وہ بھی اپنے ہدف پر جا کر لگے، اور اس وجہ سے انڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اور اب تو پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ تو ایٹم کا بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم جنگ کی تمنا اور آرزو نہیں کرتے، لیکن جب معاملہ آ جائے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتے اور پھر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری افواج نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سے لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی پھر آئینی دیوار
سیسا پھیلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی دیوار جس کو توڑنا ممکن نہ ہو، پاکستان وہ دیوار بن کر اس نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ابھی تو ہم دفاع کر رہے ہیں اپنا، ابھی تو ہم نے اپنا حق جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی ہم نے اٹیک کیا ہی نہیں۔ جس دن ہم دفاع سے آگے بڑھ کر اٹیک کریں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا، حملہ آور ہوں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ اس لیے انڈیا کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کس قوم کو جو ہے نا وہ للکارا ہے۔ یہ قوم موت کو گلے لگاتی ہے، یہ شہادت تو مطلوب ہے مومن کو، اس کا تو مقصود یہی ہے۔ تو اس لیے یہ ہوش کے ناخن لے انڈیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں سے انڈیا میں جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، شہریوں کو جو ہے نا وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے شہر کی کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، پوری دنیا کو وہ انگیج کر رہا ہے انڈیا۔ لیکن سفارتی سطح پر پاکستان نے اس کو ناکوں چنے چبوائے کہ جناب سفارتی سطح پر ناکام ہوا تو پھر اس نے جو ہے نا وہ حملہ کیا۔ پاکستان نے پھر بھی صبر سے کام لیا، یہاں تو احتجاج شروع ہو گیا اور کچھ نامراد قسم کے لوگ پاک افواج کے خلاف بکواس تک کرنے لگ گئے۔ لیکن پاک افواج نے حوصلہ مندی سے، دانش مندی سے، حکمت سے، تدبر سے کام لیتے ہوئے وقت کا انتظار کیا اور وقت پر وار کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں آج ہوا یہ کہ انڈیا نے دوبارہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی، وہ طیارے لے کر رافیل، تو اس میں خاتون پائلٹ بھی، تو اس کو پاکستان نے نہ صرف مار گرایا بلکہ بتایا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کتنا مضبوط ہے، وہ جو تمہارے ڈرون آئے وہ ہم نے خود آنے دیے، اس لیے کہ اس کو ہم نے ایئر ڈیفنس کے ذریعے نشانہ نہیں بنانا تھا، کیونکہ وہ پھر اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے مقام کا پتہ لگا لیتے، تو ان کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ زمین پر اتار لیا گیا یا وہ اپنے مقام تک پہنچ گئے۔ اس سے نقصان بھی ہوا، کہیں تھوڑا بہت ایک آدمی شہید ہو گیا کسی مکان کو، لیکن پاکستان کا پھر ایئر ڈیفنس سسٹم جب وہ آج اس نے اپنا آپ دکھایا ہے تو آپ کے طیارے گر گئے، وہ خاتون پائلٹ بھی گرفتار ہو گئی، اور اس کے علاوہ بھی تو کیا آپ کے پاس مرد ختم ہو گئے؟ عورتوں کو سامنے لاتے ہو بزدلو کہ پریس کانفرنس کرنی ہے تو خواتین کے ذریعے جہاز، وہ ابھی نندن کے بعد اور اس دن کے واقعے کے بعد آپ نے مردوں کو آگے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم جنگ کی تمنا نہیں کرتے، اب تم نے جنگ شروع کی ہے تو اب لگ پتہ جائے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ ایسے میں جہاں پاک افواج کے عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، وہاں آرمی چیف کو، ہمارے جو ایئر فورس کے سربراہ ہیں ان کو، اسی طریقے سے پاک نیوی کے جو سربراہ ہیں، سربراہان سمیت ایک عام نیوی کے اہلکار سے لے کر ایک پاک فوج کے سپاہی تک، اور وہاں سے لے کر ہماری جو پاک فضائیہ ہے اس کے سپاہی تک، سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پوری قوم آپ کی پشت پر ہے۔ اور ظاہر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، پاک افواج نے بھی دیکھا، آرمی چیف نے بھی دیکھا، محترم جناب جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب نے، کہ کل جمعۃ المبارک کے دن پاکستان میں بلا تفریق مذہب و رنگ و نسل آپ کے حق میں آواز بلند ہوئی، ہر محراب و ممبر سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ پوری قوم ان کے شانہ بشانہ ہے اور قوم بھی قربانی دینے کو تیار ہے، جیسا کہ پیغام دیا گیا پاکستان کے مختلف مقامات سے کہ جناب پاک آرمی 8 لاکھ 10 لاکھ اور جو ریٹائر ہیں ان کو ملا کے کوئی 16 لاکھ 14 لاکھ یہ نہیں ہے، بلکہ 25 کروڑ یہ سارے کے سارے پاک فوج ہیں، اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں، دشمن کی جان لینے کو بھی تیار ہے
آج یہ کہا جاتا ہے جی ہم پاکستان پر جان قربان کر دیں گے. بھئی جان تو ہم بعد میں قربان کریں گے، پہلے ہم الحمدللہ دشمن کے دانت کھٹے کریں گے. اگر ہم اپنی جان دیں گے نا، مرتبہ شہادت پائیں گے، تو دشمن کے 2-4 مار کے ہی مریں گے، اس سے پہلے نہیں. اور پھر مرنا کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ کہو نہ. قرآن نے کہنے پر بھی پابندی لگائی ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور مسلمان تو صبر اور استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس میدان میں جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے. تو خیر یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوش ہیں، ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دشمن اس وقت سفارتی طور پر دنیا کو یہ کہہ رہا ہے، ہاٹ لائن پر وہاں کے فوجی ہمارے لوگوں سے جو ہے نا وہ اپنے ہم منصب سے رابطے میں آئے ہیں کہ جی اب بس کریں، کافی ہو گیا. لیکن یہ وہ والی بات ہے کہ منہ سے رام رام اور بغل میں چھری، یعنی وہ رام رام کر کے چھرا مارنا چاہتے ہیں، دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. ہمیں پہلے سے زیادہ چوکنا ہونا ہے، آج رات بھی، آج شام بھی اور آئندہ بھی. اور پاکستان اس وقت تک حالت جنگ میں ہے جب تک کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا معاہدہ پانی کے حوالے سے ہے اس کو بحال نہیں کر دیتے. بلکہ اب تو پاکستان کو آگے بڑھ کے شملہ معاہدہ، جہاں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ختم کرنے کا اعلان کریں گے، ابھی کیا نہیں ہے، اس شملہ معاہدے کو ختم کیجئے. اور کشمیری آپ کے منتظر ہیں، آگے بڑھیے. کشمیر کے اندر لوگ آپ کے حق میں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے سکھ وہ مودی سرکار کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. صرف وہی نہیں بلکہ انڈیا کے تمام بڑے شہروں میں مودی سرکار کے خلاف جو ہے نا وہ مظاہرے شروع ہو گئے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. یہاں محترم سامعین و ناظرین حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے کہ انڈیا دراصل یہ دراندازی اس نے کیوں کی. یہاں کچھ ایسے ناسور ہیں جو کہہ رہے تھے جی پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان اسرائیل سے توجہ ہٹا رہا ہے. بھائی پاکستان نے کیا کیا؟ پہلگام میں کیا پاکستان نے کیا؟ نہیں، وہ پہلگام کا واقعہ بھی انہوں نے خود، وہ اصل میں اسرائیل کے معاملات کے ساتھ ہے. ہم فلسطین کے مسئلے سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے، بنیادی طور پر یہ انڈیا کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ انڈیا کو اب ہم نے بتا دیا ہے، اور وہ اسرائیل جس نے انڈیا کی بھرپور مدد کی ہے، اب ذرا انڈیا سے 2 ہاتھ ہو جائیں، پھر ہم اسے بھی مزہ چکھائیں گے کہ تم نے جس طریقے سے غزہ میں مظلوموں پر قیامت ڈھائی ہے تو تم پر بھی قیامت ڈھائی جا سکتی ہے. تم تک بھی میزائل جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، عالم اسلام متحد ہو کر تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پاکستان میں اب ان عناصر پر نظر رکھی جائے. ابھی جو خبر آئی ظاہر ہے کہ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی احجانی کیفیت نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ انڈیا کی ایک لڑکی جو ان کی وہاں کی جاسوس ہے وہ پاکستان میں کسی آدمی سے رابطے میں تھی، دوستی کی بنیاد پر اس نے ان مساجد اور مدارس کی تصویریں منگائی کہ جناب یہ کیسے ہیں، ان کے خد و خال کیسے ہیں. وہ آدمی بھی سنا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کو پیسے بھی ملے. تو اگر کوئی دشمن کا ایجنٹ ہے پاکستان میں تو یاد رکھیے وہ چھپ نہیں سکے گا. یہاں اس وقت پوری 25 کروڑ کی عوام وہ پاکستان ہے اور وہ پاک افواج ہیں اور وہ دشمن پر نظر رکھے ہوئے. ایسے میں فیس بک پر، یوٹیوب پر یا دیگر سوشل جو ہمارے یہ ذرائع ہیں ان پر آپ واٹس ایپ وغیرہ پر پاک فوج کا مورال بلند کریں. جو آدمی منفی بات کرے، جو اس وقت وہ ملک کا دشمن ہے، وہ مودی کا حامی ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی نسل سے ہے، وہ یزید کی نسل سے ہے. جو آدمی اس وقت فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا اور جو فوج کا مورال بڑھا رہے ہیں وہ ان کی عظمت کو سلام کر رہے ہیں، محراب و منبر ہو یا ویسے ہو ریلیاں نکال کر، یقیناً وہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو کردار اصحاب بدر کے پیچھے اہل مدینہ نے ادا کیا تھا. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی
وہ تو مرے جا رہے تھے، لیکن اہل مدینہ خوش ہو رہے تھے کہ جو مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے والے تھے۔ تو آج وہی صورتحال ہے۔ ہم الحمدللہ مطمئن ہیں کہ پاکستان کی جو سیکورٹی ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی بندرگاہ پر حملہ کریں گے تو یوں کریں گے فلاں کریں گے، تو پاکستان نے بتا دیا کہ اگر تم حملہ کرو گے تو ہم تم سے پہلے تمہیں جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ اسلام کی طاقت قوت کیا ہے۔ تو آج اسلام کی طاقت اور قوت بولی ہے، اس لیے اب چوکنے رہیے، تمام شہروں میں ذمہ دار لوگ تیار رہیں۔ اگر انڈیا کہیں حملہ کرتا ہے، اس حملے کی اس کو پہلے تو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم روکے گا، لیکن اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی میزائل کوئی بم کسی شہری آبادی پر گرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی ہیجانی کیفیت میں مبتلا نہ ہو، ان لوگوں کی مدد کریں، پاک فوج کی پشت پر کھڑے ہوں۔ کشمیر کے سرحدی علاقوں سے جو لوگ جو ہے نا وہ اپنے مکان خالی کر رہے ہیں فوج کے کہنے پر کہ کہیں عام شہریوں کا نقصان نہ ہو، ان کے لیے قرب و جوار میں یعنی مانسہرہ، ایبٹ آباد، اسی طریقے سے کشمیر میں مظفر آباد یا دیگر علاقے جو قریب میں راولپنڈی ہے، ان علاقوں میں ان کو باقاعدہ مفت رہائش دی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور انسرام کیا جائے، ان کے جانوروں کے مسائل ہیں وہ دیکھے جائیں، قریب کے لوگ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس پر نظر رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور جذبہ وہ ہونا چاہیے کہ جو غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر کیجئے۔ یعنی جس طریقے سے وہاں پانی پلانے کے لیے پانی پلانے والا ساقی پہنچا اور کہا پانی پیے، تو دوسری طرف سے العطش کی آواز آئی، تو وہاں انہوں نے کہا میں نہیں پہلے پیوں گا، وہ پیئیں گے۔ یعنی یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کیجئے، اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے لیے اپنے دروازے بھی کھولیے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے۔ یہ مشکل حالات جنگی حالات ہیں، ان جنگی حالات میں ہم نے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لینا ہے۔ پھر آخر میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، آپ نے سید ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ نے بتایا کہ آپ کی رگوں میں واقعاً حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے، اور آپ نے یہ جو بنیان مرصوص، یہ جو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تفسیر ابن عباس ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد حضرت مولا کائنات ہیں، حضرت سید شہداء امیر حمزہ ہے، حضرت عبیدہ ابن حارث ہیں۔ یہ لوگ اس سے مراد ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں بدر میں آئینی دیوار بن کے دکھایا ہے۔ تو بہر صورت میں آپ کی خدمت میں پھر یہ کہوں گا کہ عاصم منیر شاہ صاحب، آپ کو اللہ سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ آپ نے وطن کی، اسلام کی لاج رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پورا ملک آپ کے ساتھ ہے۔ وطن کے اور اسلام کے دفاع میں یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، جو تفریق پھیلا رہے ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا وقت آنے پر دی جائے، کیونکہ دشمن انڈیا سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو بزدل اندر رہ کر منافقت کر رہا ہے، عبداللہ بن ابی کے طریقے پر ہے۔ تو اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا یہ دشمن کے دل جو ہے نا وہ بٹھا دیتی ہے۔ نعرہ رسالت میں وہ جذبہ ہے جو ہمیں پہچان عطا کرتا ہے، اور نعرہ حیدری جس طریقے سے فوج نے لگایا اور حیدر حیدر کر کے بتایا، اور اپنے ٹینک کا نام بھی حیدر رکھا اور بتایا کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم خالد بن ولید کے طریقے پر چلنے والے، صلاح الدین ایوبی کے قصے ہم نے پڑھ رکھے، اور سلطان محمود غزنوی کی کوششیں اور کاوشیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ پاک افواج آگے بڑھیے، پوری قوم آپ کی پشت پر ہے۔ انشاءاللہ وہ فوجی جو محاذ جنگ پر ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو گاؤں میں، دیہات میں، ان کے گھروں میں جا کر ان کو تسلی دی جائے کہ وہ آپ کا بچہ نہیں، ہم سب کا بچہ ہے، اور اگر وہ
آپ غازی بن کے واپس آتا ہے تو اس کو ہار پہنائیں گے، اور اگر وہ شہید ہو گیا تو پورا گاؤں اس گھر کے ساتھ ہوگا، اور شہادت تو ویسے بھی مومن اس کی تمنا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر جوان کی حفاظت فرمائے، ہر فوجی کی حفاظت فرمائے، کوئی شہید نہ ہو، تمام کے تمام محفوظ ہوں اور غازی بن کر، جیسے آج ہمارے پائلٹ واپس آئے ہیں، سب کے سب فوجی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن طلوع ہو کہ پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے لگ جائے، اور کم از کم کشمیر تو اس جنگ میں ہمیں لے لینا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔